بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے کائنات کو اللہ نے خلق کیا۔ جب ہم اپنی کائنات یعنی آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں تو جو پہلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آخر اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ، جنہوں نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یقول لاہ کن فیکون۔ سورہ بقرہ آیت 117۔ آسمانوں اور زمین کا موجد اللہ ہے۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون، یعنی ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کن فیکون کہنے سے جو زیرو سمت اور لامحدود کثافت والے، بے انتہا گرم، بے انتہا لطیف اور بے سائز نقطہ یعنی سنگولیرٹی میں بند کائنات، وقت، زندگی اور موت 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ سورہ انبیاء آیت 30۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو کافر ہیں کہ سماوات اور عرض یعنی آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیوں وہ ایمان نہیں لاتے؟ جس سوال کا جواب سائنسدان آج تک نہیں دے سکے کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور اس سے پہلے کیا تھا، وہ اس آیت میں پہلے سے موجود ہے۔ بگ بینگ اللہ کے کن فیکون کہنے سے ہوا کہ جو زمان و مکان سے ماورا ذات ہے کہ کسی چیز کا خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں جن سماوات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تخلیق سے متعلق قرآن نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت 29۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے خلق کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر سماء کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 سماوات یعنی 7 آسمان بنا دیا۔
اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ سماوات سے 7 آسمان بنے، تو اس طرح سما اور سماوات ایک ہی سپیس ہوئے۔ چنانچہ پہلے سما اور عرض کو جنت کی سپیس قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ سورہ حدید آیت 21۔ دوسروں پر سبقت لے جاؤ اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو بھی جس کی چوڑائی سما اور عرض جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور پھر سماوات اور عرض کو جنت کی سپیس قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو بھی جس کی چوڑائی سماوات اور عرض جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ نے جہاں 7 آسمان تخلیق کیے، وہاں ان کی مثل 7 زمینیں بھی تخلیق کیں کہ جن کے متعلق سورہ طلاق کی آیت 12 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے اور انہی کی مثل زمینیں، ان کے مابین اس کا امر نازل ہوتا رہتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ آسمان 7 ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں جانے والے راستے بھی 7 ہیں، یہ کہہ کر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ سورہ مومنون آیت 17۔ بے شک ہم نے تمہارے اوپر یعنی 7 آسمانوں میں 7 راستے خلق کیے ہیں، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں۔ 7 آسمانوں میں جانے والے یہ 7 راستے وہی ہیں جنہیں آج سائنس بلیک ہولز کہتی ہے۔ اس سے متعلق قرآن کی رہنمائی کچھ یوں ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔
سورہ طارق آیات 1 تا 3۔ سما اور طارق، اور تمہیں کیا ادراک کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے۔ عربی زبان میں ثاقب اس روشنی کو کہتے ہیں جو اندھیرے میں سوراخ کرتی ہوئی بہت دور تک نکل جائے، اور یہ خصوصیات ستارہ نما بلیک ہول کی ہیں، جبکہ طارق کا لفظ طرائق سے نکلا ہے جس کا معنی ہے راستہ، یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ، اور یہ سفر انسان اسی صورت کر سکتا ہے کہ جب وہ بے کمیت ہو کر روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو جائے۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ تھے جنہوں نے سن 2008 میں ایک لیکچر میں بتایا کہ بلیک ہول سے ایک کائنات سے دوسری کائنات میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے ابھی تک سورج سے 30 ارب گنا بڑے سائز کے بلیک ہول کی دریافت کی ہے، جبکہ سورج ہماری زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ بلیک ہول کا الٹ وائٹ ہول ہے جو مادے کو بلیک ہول کے برعکس باہر پھینکتا ہے۔ بلیک ہول اور وائٹ ہول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مل کر ورم ہول بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ بلیک ہول میں آپ ایک جگہ سے داخل ہو سکتے ہیں اور وائٹ ہول سے آپ دوسری جگہ نکل سکتے ہیں۔ ورم ہول سے کائنات میں وہ سفر دنوں میں ممکن ہے جسے کرنے میں پہلے اربوں سال لگنے تھے۔ اس طرح سائنسدانوں نے 13 بلین نوری سال دور بلیک ہول کی صورت میں پہلے آسمان میں جانے کا راستہ معلوم کر لیا ہے۔ چنانچہ ان راستوں یعنی بلیک ہولز کے ذریعے آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق کو آپس میں ملا دینے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ سورہ شورى آیت 29۔ اور اس کی آیات سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان میں منتشر جاندار مخلوقات، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے جب چاہے۔ اور اب آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیے جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت 2 میں فرمایا، وہ اللہ ہے کہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے،
جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند مسخر کر دیے اور ہر ایک معین مدت تک اپنے اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ اور اب ان آسمانوں اور زمین کو خود تھامنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت 41 میں فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کو اللہ تھامے ہوئے ہے کہ ڈول نہ جائے۔ اگر وہ ڈول جائیں تو اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں جو انہیں تھام سکے۔ بے شک اللہ علیم و غفور ہے۔ اور اب سماء میں موجود تاروں کے متعلق قرآن نے فرمایا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِب، سورہ صفات آیت 6۔ بے شک ہم نے سماء کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ 7 آسمانوں اور زمین پر مشتمل کائنات کتنی وسیع ہے، تو اس کا متعین جواب دینا ابھی سائنسدانوں کے لیے ممکن نہیں کہ سماء یا سماوات میں موجود 74% ڈارک انرجی کی وجہ سے کائنات 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پھیلتی جا رہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات آیت 47۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس سے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ سوال کہ کائنات کو اللہ نے کیوں خلق کیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، سورہ ملک آیات 1 اور 2۔ برکت ہے اللہ کی ذات کہ جس کے ہاتھ میں اس کا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون احسن یعنی معاشی بھلائی والے کام کرتا ہے، اور وہی زبردست معاشی تحفظ دینے والا ہے۔